تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا کچھ سوچ رکھا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تم تک تمہاری چاہت پہنچانے کے لیے کتنے انتخابات کر رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس دیری کے بعد تمہاری ہر اس دعا کی قبولیت ہے جو تم مانگا کرتے تھے۔ تم نہیں جانتے جس کی تجلی سے کوہ طور راکھ ہو جائے، اس کا ایک حکم کیا کر سکتا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے کیسی تدبیریں بنا رکھی ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ تمہیں توڑنے ہی سے اس نے جوڑنے والے سبھی راز چھپا رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس نے اختتام میں تمہاری رضا کو ہی تمہارا مقدر لکھ رکھا ہے۔ دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں۔ دعا مانگی ہی اس لیے جاتی ہے کہ وہ قبول ہو، اور وہ قبول بھی ہوتی ہیں، لیکن وقت پر بس انتظار درکار ہے۔ دعائیں نظر سے اوجھل ضرور ہوتی ہیں، کسی کو دکھائی نہیں دیتی اور نہ ہی سنائی دیتی ہیں، لیکن جب قبول ہوتی ہیں تو دکھائی بھی دیتی ہیں اور سنائی بھی دیتی ہیں۔ دعا صبر مانگتی ہے، انتظار مانگتی ہے۔ جب ہر چیز کے ہونے یا نہ ہونے میں وقت لگتا ہے، پھر دعا کیوں نہیں؟ یہی تو بات ہے، انسان نہ صبر کرنا سیکھتا ہے نہ ہی انتظار۔ ضروری تو نہیں کہ ہر دعا مانگنے کے ساتھ ہی قبول ہو۔ دعا تو اڑتے ہوئے پرندوں کی طرح ہوتی ہے جو ایک نہ ایک دن منزل تک پہنچ جاتی ہیں تو قبول ہونے میں شک کیسا؟ میرا کام تو تھا مانگنا، دینا یا نہ دینا تو میرے رب کا کام ہے۔ سب کچھ پاس ہو کر بھی اگر بے سکونی ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کا دل دنیاوی چیزیں نہیں چاہتا، بلکہ وہ اللہ سے جوڑنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ خود کو اللہ سے جوڑیں، ہمیشہ کا سکون آپ کا مقدر بن جائے گا انشاءاللہ۔ آپ کو تلخ نہیں ہونا، آپ کو بدلہ لینے والا نہیں بننا، آپ کو چالیں چلنے والا شاطر انسان نہیں بننا، اور ایسا بھی نہیں کہ آپ گڑھے کھودے۔ زخم ہیں دل پر اور روح پر بھی، پر ان کے لیے مرہم بدلہ لے کر تیار نہ کریں۔ مرہم آسمانی ہی اچھے ہوتے ہیں، مرہم رحمانی ہی شفا دیتے ہیں۔ چھوڑ دیں جو ہوا، جانے دے جس نے کیا۔ زخم دینے والوں کو، تکلیف پہنچانے والوں کو، روح کو رون دینے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر اپنا حال ٹھیک کریں، کیونکہ آپ کو وہ نہیں بننا جو حالات بنا رہے ہیں، بلکہ آپ کو وہ بننا ہے جو اعمال بناتے ہیں۔ رب کا بندہ مومن انسان۔ جب تم اللہ کو جاننے کی، اسے ڈھونڈنے کی تمنا کرتے ہو نا، تو اللہ تمہارا دل سکون ڈھونڈنے میں لگا دیتا ہے۔ ماتھا جب سجدے میں جائے نماز پر ٹکتا ہے تو آنکھیں بند کیے دل سے آواز آتی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ۔ جب تمہیں اللہ کو کھوجنے کا راستہ نہیں ملتا، تب اللہ خود تمہارے سامنے آتا ہے، یقین بن کے، دل کا سکون بن کے، تاریکی میں معجزہ بن کے، اور زندگی میں کوس خزاں بن کے۔ تمہارے نصیب میں لکھا وہ سب ہر حال میں تمہیں مل کر ہی رہے گا۔ بس یہ کچھ آزمائشیں، ان آزمائشوں سے منسلک وقتی تکالیفیں، ان تکالیفوں سے بہتے اشک، ان اشکوں سے بڑے ہاتھوں کا رب کریم کے حضور دعا گو ہو جانا تم محض ایک بہانہ ہے، اصل تو اس کا تمہیں اپنے قرب الفت کا مزہ چکھانا ہے۔ یا رب، بے وقت ہوں اس دنیا کے لیے، بے جان ہوں، سب سمجھتا ہوں، لیکن تو میرا رب ہے نا، مجھے تیری نظر میں قیمتی ہونا ہے۔ جیسے تو اپنے بندے کو پسند کرتا ہے، پھر ان کا تذکرہ فرشتوں میں کرتا ہے، مجھے تیرے قرآن میں کیے گئے ہر اس وعدے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات پر یقین اور مکمل ایمان ہے۔ بس تو مجھے قیمتی بنا کر اپنے پاس جنت میں جگہ دے، پھر بے شک اس دنیا کو مجھ پر تنگ کر دے۔ میں راضی ہوں تجھ سے یا رب، تو بھی مجھ سے راضی ہو جا، آمین یا رب العالمین۔ بہت عرصہ لگا، لیکن میں نے جان لیا ہے کہ خوشی اور اطمینان میں فرق ہوتا ہے۔ آج کسی کے یاد نہ کرنے پہ دکھ نہیں ہو رہا، اب ذہن ان لوگوں کو نہیں سوچتا جو بیچ راہ میں چھوڑ کے گئے ہیں۔ اب ہر بات کو آپ کی مصلحت سمجھ کر آپ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ لیا ہے۔ اب کون ہے کون نہیں ہے اس بات سے فرق نہیں پڑتا۔ اب اگر خوشی نہیں ہوتی تو دکھ بھی نہیں ہوتا۔ شاید یا تو خالی ہو گیا ہوں یا پھر میں مطمئن ہو گیا ہوں۔ جب بہت دل اداس ہو تو اپنے رب کے سامنے رو لیا کرو، اپنے دل کی ہر بے چینی کو اس کے سامنے رکھ دیا کرو، خود تمہیں صبر دے گا، تمہیں ہر الجھن سے دور لے جائے گا۔
وہ تمہارے دل کو مضبوط اور تمہارے دل کو مطمئن کر دے گا۔ وہ تمہاری ہر بات، ہر سوچ سے واقف ہے۔ وہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اللہ پاک سے سب سے خوبصورت رشتہ دعا کا ہے، اور ہم اللہ کے قریب سب سے زیادہ سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ اور سجدہ انسان کب کرتا ہے؟ جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ اور دعا تو ہر وقت کی جا سکتی ہے۔ جب قریب کا ذریعہ یعنی سجدہ آپ کے پاس ہے، خوبصورت رشتہ یعنی دعا آپ کے پاس ہے، پھر پریشانی کیسی؟ جس کو اللہ پر یقین ہوتا ہے وہ اپنی ساری الجھنیں اللہ پاک کے سامنے رکھ دیا کرتے ہیں، کیونکہ جب زمین اور آسمان کے مالک کو سب کہہ دیتے ہیں، پھر الجھی چیزیں اپنی جگہ سے مٹنے لگتی ہیں۔ وہ اپنے بندوں کو سننے اور ہر چیز خوب دیکھنے والا ہے، جو سب کچھ جان کر بھی اپنے بندوں سے سننا چاہتا ہے۔ اور ہم کیوں سناتے ہیں؟ اپنے سکون کے لیے۔ تو اسے سب کہتے ہیں کیونکہ اسے سب کہہ دینے سے دل ہلکا ہو جایا کرتا ہے۔ جنت کی پہلی صبح کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جب آپ اپنے محل کی اونچائی پر کھڑے ہو کر جنت کے خزانوں اور اس کی نہروں کو دیکھ رہے ہوں گے، آپ کے آسمان اور زمین تبدیل ہو چکے ہوں گے۔ دودھ، شہد اور انتہائی سفید پانی کی نہریں، سونے اور چاندی کے محلات، تحت نگاہ موتیوں کی سرزمین، کستوری کے ٹیلے، ہر طرف عمدہ خوشبوئیں، گھنے درخت اور ان کی سونے کی ٹہنیاں، مختلف رنگ و اشکال کے پھل، نوکر چاکر، عظیم سلطنت، بلند و بالا مقام، بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں، اپنے اہل و عیال میں سے جسے آپ کھو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو وہاں اکٹھا کرے گا۔ ایسی جنت کہ جسے آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر اس کا خیال گزرا ہے۔ کیا یہ سب نعمتیں اس بات کی مستحق نہیں کہ دنیا کے فتنوں پر صبر کیا جائے اور اپنے نفس کو اطاعت پر آمادہ کرنے کے لیے اس کے ساتھ معاہدہ کیا جائے اور گناہوں سے دور رہا جائے اور عمل میں اخلاص پیدا کیا جائے؟ یا اللہ، ہمیں اور جن سے ہم محبت کرتے ہیں، ہمارے والدین، بھائیوں اور بہنوں کو فردوس اعلیٰ میں بغیر حساب اور عذاب کے جمع کرنا۔ آمین یا رب العالمین۔ وقتی دنیا کے پیچھے، ختم ہو جانے والی دنیا کے پیچھے کیسے ہم اپنا وقت ضائع کر سکتے ہیں؟ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ واپسی کا ہر راستہ تب بند ہو جائے گا۔ ہمارے تو عمل بھی اس قابل نہیں جو ہمیں گارنٹی مل جائے کہ ہمارا اصل ٹھکانہ ہے کہاں۔ کیسے ہم جہنم کی سزاؤں کو بھول کر دنیا میں مگن ہیں؟ مطلب کیسے ایک دفعہ امیجن تو کریں ہم کہ ہر راستہ، ہر موقع ختم ہو جانا، دوبارہ دنیا میں نہیں آنا۔ آ سکتے ہیں دوبارہ یہاں؟ کیسے ہم اپنی زندگی اس دنیا کے پیچھے ضائع کر سکتے ہیں؟ آج ہماری زندگیوں میں سب کچھ ہے، ہر شے کے لیے وقت ہے، مگر اللہ کے لیے وقت کہاں ہے؟ وہ وقت جس میں ہم اور اللہ ہوں، جس میں دل اور سکون کے ساتھ اللہ کو پکار سکیں۔ اللہ سے دعا کہاں ہم سکون سے مانگتے ہیں؟ یقیناً وہ وقت بہت ہی قریب ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ تم نے اس کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہوئے اپنے صبر سے اسے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔